أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ یہ سورۃ العصر مکی سورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اس سورت کو نازل فرما دیتا تو لوگوں کی نجات کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایسے ہے جیسے سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ نے اس سورت کو شروع کیا ہے والعصر، قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد یہ جو دن رات کا آنا جانا، کبھی راتوں کا لمبا ہونا، کبھی راتوں کا چھوٹا ہونا، کبھی دنوں کا لمبا ہونا، کبھی دنوں کا چھوٹا ہونا، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اس کو زمانہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، فرمایا لوگوں زمانے کو برا بلا نہ کہو۔ عمومی طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ یہ لفظ کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ بگڑ گیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، زمانے کو برا بلا نہیں کہنا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا بلا نہ کہو، انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کے اندر رد و بدل میں کرتا ہوں، تو میں زمانہ ہوں۔ اگر تم زمانے کو برا بلا کہو گے تو گویا تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو، زمانے کو گالی دو گے تو مجھے گالی دے رہے ہو۔ تو لہذا آئندہ احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں، کبھی بھی زبان سے یہ لفظ نہ نکلے کہ زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، زمانہ غلط ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا، یہ نہیں کہنا۔ ہاں آپ حالات کی خرابی کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں حالات خراب ہو گئے، معاشرہ بگڑ گیا ہے، لیکن زمانے کا نام نہ لیں، زمانہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اس اعتبار سے اس کے 2 مفہوم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ زمانہ اللہ ہے، گویا اللہ نے زمانے کی قسم کہہ کر اپنی قسم خود ہی کھائی، اپنی قسم خود ہی کھائی، زمانے کی قسم۔ اور زمانہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آ گیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قسم خود ہی کھائی۔ یا پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو زمانے کے اندر جو رد و بدل ہوتا ہے اس کی قسم کھائی، یہ دن رات کا آنا جانا، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، پلٹنا،
یہ اس کی قسم کھائی، زمانے کی قسم۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کیوں؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے؟ یا اس کا جواب سمجھ لیجئے، جو مخلوق ہے، مخلوق کے لیے اجازت نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، لیکن وہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے مرضی قسم کھائے، وہ جس کی چاہے مرضی قسم کھائے، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ وہ کسی کے قانون کا پابند ہے۔ قانون تو وہ خود بناتا ہے اور وہ قانونوں کا پابند نہیں، وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، چڑھتے سورج کی قسم، دن کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، مکہ شہر کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم، بے شمار قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین وہ رب کائنات ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ ہمیں اجازت نہیں دی شریعت نے، اس لیے ہم نے جب بھی قسم کھانی ہے کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم کھاتے تھے اللہ کے نام کی۔ واللہ، یہاں فرماتے والذی نفس محمد بیدی، یہاں فرماتے والذی نفسی، اس ذات کی قسم، نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ یہاں فرماتے واللہ، اللہ کی قسم۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی قسم کھائی ہے، اور حکم بھی یہ دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، بلکہ ایک حدیث میں غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے کو شرک قرار دیا گیا۔ شرک ہے یہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ آج لوگ مختلف قسمیں کھاتے ہیں، کوئی رزق کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے اڈے کی قسم کھاتا ہے، جی میں رزق دے اڈے تے بیٹھا مینوں ایدی قسم، کوئی پانچ تن پاک کی قسم کھاتا ہے، کوئی جناب دودھ پتر کی قسم کھاتا ہے، من دودھ پتر دی قسم، تے کوئی اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے، مینوں جی تواڈی قسم، جی یہ غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی بس۔ اللہ ہمیں اس شرک سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھائے، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھا کر رب نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے میں ہے۔ الانسان، یہ جو الف لام اوپر آیا نا، اس نے اس کا معنی یہ کر دیا کہ کل انسانیت، جتنے بھی انسان اس کائنات میں ہیں سب کے سب خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور یہ خسارہ کون سا ہے؟ یہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں خسارے کی بات کرتا ہے نا، کئی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے نا خسارہ پانے والے ہیں، وہ دنیا میں اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ خسارے میں۔ اصل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے اللہ دنیا کے خساروں اور نفعوں کی بات نہیں کرتا، اللہ بات کرتا ہے آخرت کی، کہ جس کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، جس کی اللہ کے ہاں حیثیت ہے۔ تو خسارے اور گھاٹے اور نقصان یہ آخرت کے خسارے ہیں، دنیا کا کوئی خسارہ نہیں۔ دنیا میں اس نے بھی اپنی زندگی پوری کر جانی ہے جس نے دیہڑی میں 5-5 4-4 3-3 ٹائم کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے، اور اس کی بھی زندگی گزر جانی ہے جس نے فاقوں پہ زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کی زندگی سب کی گزر جانی، اچھی بری، تنگ دستی سے، فراوانی سے، جس طرح بھی گزرے، دنیا گزر جانی ہے۔ اصل بات آخرت کی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ تو اللہ بات آخرت کی کرتا ہے، فرمایا انسانیت خسارے میں ہے، آخرت کے خسارے میں۔
آخرت کے گھاٹے میں، آخرت کے نقصان میں، ساری انسانیت۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا تھا، انسانیت میں تو نبی بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ بھی آتے ہیں، سارے انسانیت میں آتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ساری انسانیت خسارے میں، تو اللہ نے آگے نکال دیا ہے کچھ لوگوں کو اس خسارے میں سے، استثناء کر دیا ہے۔ فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی تلقین کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، فرمایا یہ صفتیں جن کے اندر ہوں گی وہ آخرت کے خسارے سے بچ جائیں گے، وہ آخرت کے گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ جن میں 4 صفتیں ہوں گی۔ یہ 4 صفتیں یاد کر لیں، اگر میں اور آپ آخرت کے نقصان سے، آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چاروں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 آمنو، ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتابوں پر، بالخصوص آخری کتاب قرآن مجید پر، اچھی بری تقدیر پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی ایمانیات کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں سب چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2 وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد صرف زبانی کلامی ایمان نہیں لانا بلکہ اللہ کی باتوں اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک باقاعدہ ایک مسئلہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے نامکمل ہے، بلکہ عمل کے بغیر ایمان بنتا ہی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں یہ باب باندھا ہے اور پھر قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اصل میں کچھ فرقے ایسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، دل سے بندہ تصدیق کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، مگر عمل کرو یا نہ کرو ایمان تمہارا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں اس موضوع پر قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بحث کر کے سارے ان فرقوں کا رد کر دیا جو عمل کے بغیر ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ عمل ہوگا تو ایمان ہوگا۔ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے کہ جناب نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتا نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، دیتا نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اکثر قرآن کے اندر اکثر جگہ پر ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ ان کا چولی دامن کا جوڑ ہے۔ عمل صالح ایمان کے بغیر کچھ نہیں اور ایمان عمل صالح کے بغیر کچھ نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور پھر آج عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہے وہ جی میں مومن ہوں، میں اعمال اچھے کرتا ہوں، مجھے کسی سے کیا لگے، اور جی میں نماز پڑھتا ہوں نا جی، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مجھے کیا تکلیف ہے، اور جی میں زکوٰۃ دیتا ہوں نا تو اگر وہ دوسرا نہیں دیتا مجھے کیا تکلیف ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ یہ عمومی طور پہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو صرف تمہارا اپنا ایمان اور عمل صالح تمہیں نہیں بچا سکے گا،
اللہ پھر کیسے بچیں گے؟ فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق تم نے قبول کیا ہے اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرو۔ وتواصوا بالصبر، جو اللہ کے احکامات پہ تم ڈٹے ہو اور اس کی نافرمانیوں سے خود بچے ہو اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرو۔ جب تک تم ایمان لا کر عمل صالح کر کے، جب تک یہ پیغام خداوندی، یہ عمل کی بات، ایمان کی بات، رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن جب تک لوگوں کو آگے نہیں پہنچاؤ گے، لوگوں کو اس کی تلقین نہیں کرو گے، تم خسارے سے نہیں بچ سکتے، نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ گویا اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد اس کی تبلیغ کو لازم قرار دے دیا ہے، اور نبی پاک بھی فرما گئے ہیں نا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات آگے پہنچاؤ، مجھ سے آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت آتی ہے نا، وہ بھی آگے پہنچاؤ، ایک حدیث آتی ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ، ایک مسئلے کا پتہ ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ حق کو پہچانتے ہو، لوگوں کو حق کی تلقین کرو، یار یہ حق ہے اس کو قبول کرو، یہ سچ ہے اس کو قبول کرو، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس پہ ڈٹ جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اچھا، حق کے اندر صبر بھی تو آ جاتا نا۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ پوری شریعت۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ پوری شریعت، قرآن حدیث سارا کچھ یہ حق میں آ جاتا ہے، تو صبر بھی تو اس میں آ گیا نا۔ لیکن اللہ نے صبر کا الگ سے تذکرہ کیا، وتواصوا بالصبر، یہاں سے صبر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کتنے کو اہمیت ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ صبر کی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ نے الگ سے حق میں اگرچہ صبر موجود ہے لیکن الگ سے بھی ذکر کر دیا۔ تو گویا خلاصتاً بات یہ سامنے آئی کہ کل انسانیت خسارے میں ہے، آخرت کے خسارے میں۔ آخرت کے خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے، جن جن چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کریں گے، یعنی شریعت کی پابندی کریں گے، کتاب و سنت پر عمل کریں گے۔ نمبر 3، جو کتاب و سنت والا حق خود مانا ہے اس کی ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں گے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کے 2 معنی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت پہ ڈٹ جانا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے رک جانا۔ فرمایا اس صبر کی بھی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 کام بیک وقت جن کے اندر ہوں گے وہ لوگ قیامت والے دن کے خسارے سے بچیں گے۔ تو لہذا یہ 4 شرطیں سامنے رکھیں تو خسارے میں سے نبی نکل گئے، کیونکہ نبی ایمان بھی لاتے تھے، عمل صالح بھی، تواصوا بالحق بھی، تواصوا بالصبر بھی۔ صحابہ بھی نکل گئے، تابعین بھی نکل گئے، تبع تابعین بھی نکل گئے، علماء دین بھی نکل گئے، فقہاء دین بھی نکل گئے، محدثین بھی نکل گئے، مفسرین بھی نکل گئے، اور وہ علماء جو کتاب و سنت کی وعظ اور تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے۔ اور ہر وہ بندہ جو عالم تو نہیں لیکن جتنا کو اس کو دین کا پتہ ہے اس کی آگے لوگوں کو تلقین کرتا ہے وہ بھی خسارے سے نکل گیا۔ پھنسیں گے کون؟ پھنسیں گے وہ یا تو خود ایمان ان کا ٹھیک نہیں، یا عمل صالح نہیں کیے، یا دونوں کام کیے تو آگے پیغام نہیں پہنچایا، لوگوں کو تلقین نہیں کی۔ اگر کہیں برائی ہوتی دیکھی مست ہو گئے، سانو کی اسی تو نہیں نہ کر دے پہ۔ اگر کہیں حق بات کی تلقین کرنے کی ضرورت پڑی اسی ہم ہی کریے، یہ تو مولویاں کا کام ہے، یہ کوئی ساڈا کام ہے۔ خسارے سے تب بچو گے جب ہر بندہ یہ کام کرے گا، اور یہ کام کرنے والے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 4 کام بیک وقت کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے، وتواصوا بالحق،
لوگوں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو یہ ہے خسارے سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ ہمیں اس ذریعے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت ساری خسارے میں ہوگی، قیامت والے دن گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے خسارے سے، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عامل الصالحات نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ ہمیں اس صورت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔